اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت 8ویں کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی گوہر میم اپنا مضمون اردو اور اپنا نیا موضوع آزمائش شرط ہے، یہ سبق نمبر 12 ہے اور ہماری میقات اول میں آتا ہے۔ چلیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ آزمائش شرط ہے۔ آزمائش شرط ہے، اس نام سے آپ کو کیا لگ رہا ہے بچوں؟ دراصل یہ ایک کہانی ہے۔ اس کہانی میں ایک بوڑھے باپ نے مرنے سے کچھ وقت پہلے اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ میرے بیٹے، اس دنیا میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا، آزمانے کے بغیر، پرکھنے کے بغیر کسی انسان پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ تو بیٹے نے اپنے باپ کی نصیحت کی لاج رکھتے ہوئے کچھ اپنے عزیزوں کو آزمانے کا پلان بنایا۔ تو وہی کہانی اس سبق میں ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا، یہ بیٹا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میرے بوڑھے باپ نے جو یہ کہا، کیا یہ کس حد تک سچ ہے۔ یہ جو میرے بوڑھے باپ کا تجربہ ہے، جو اس نے مجھے مرتے وقت کہا کہ پرکھنے کے بغیر، آزمانے کے بغیر کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا، کسی کو اپنا ہم خیال نہیں بنانا، کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے باپ کا تجربہ کہاں تک صحیح ہے۔ تو اس میں ہم کو یہی کہانی پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے میں بلند خوانی کروں گی اور بلند خوانی کے بعد پھر میں آپ کو یہ کہانی سمجھاؤں گی۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کو آزمانے کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی کہ جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کے پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سرے پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سرے پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچیکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی
اور اس نے پوچھ لیا، بھابھی سچ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو، اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دلایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ بچوں چلیے، کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یعنی کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو اس کو اس نے مرتے وقت ایک نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا آپ آزمانے کے بغیر کسی کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا اور کبھی نہ کبھی اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو بھی ضرورت کے وقت آپ آزمانا، ٹھیک؟ جب آزماؤ گے تبھی آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ کون آپ کا اپنا سگا ہے اور کون پرا ہے۔ اس سے تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ کون اصل میں آپ کا اپنا ہے اور آپ کو آئندہ کے لیے، آئندہ زندگی گزارنے کے لیے بھی ایک تجربہ ہوگا۔ تو اب اس کے کچھ دن بعد بوڑھے آدمی کی حالت خراب ہو گئی اور بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب بوڑھا آدمی مر گیا تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کا ٹھان لیا۔ اس نے کہا اب میں یہ آزماؤں گا، میں دیکھوں گا کہ میرے باپ نے مجھ سے کیا کہا، یہ میرا باپ کس حد تک صحیح تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں اپنے اس نوجوان کا ایک دوست تھا، اس نوجوان کا ایک دوست تھا جو ہمیشہ اس کے گھر آتا تھا، وہاں پہ کھاتا پیتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے سوچا کہ میں اپنے دوست جو پولیس کا مخبر تھا، جو پولیس کے لیے مخبری یعنی کہ جاسوسی کا کام کرتا تھا، پولیس کو خبریں دیتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کون آپ کے خلاف ہے، کون کیا ہے، پولیس کو یہ دیتا تھا خبریں۔ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے اسی دوست کو اور اپنی بیوی کو آزماؤں گا۔ تو ایک دن کیا ہوا، وہ صبح سویرے شہر نکلا کسی کام کے لیے اور بیوی کو کہا کہ میں شہر جاؤں گا، مجھے کام ہے۔ تو جب وہ واپس وہاں سے لوٹ رہا تھا تو اس نے کیا کیا، اس نے واپسی پر ایک کسائی کی دکان سے اس نے سرے پائے خریدے۔ اس نے کسائی کی دکان سے سرے پائے خریدے یعنی کہ کسی گائے کا یا کسی اور کا یہ سر اور ٹانگیں اس نے خریدی اور ایک لفافے میں اور ایک ٹھیلے میں لا رہا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ آج میں اپنے مرحوم باپ کی نصیحت کو آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے یہ ایک پلان کروں گا، یہ ایک اچھا طریقہ ہے اپنے باپ کی نصیحتوں کو آزمانے کے لیے۔ تو چنانچہ اس نے کیا کیا، جب وہ واپس یہ سرے پائے لے کر اپنے گاؤں آ رہا تھا تو کافی رات ہو چکی تھی، یعنی کہ دن ختم ہو چکا تھا اور رات شروع ہو گئی تھی اور رات بھی خاصی ڈل چکی تھی، یعنی کہ اندھیرا چھا گیا تھا۔ تو اس نے کیا کہا، اس نے اندھیرے میں اس نے ایک ڈرامہ کیا، تو اس نے اپنی آواز میں گھبراہٹ لائی، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا اپنی بیوی سے کہ باہر آ جاؤ اور گھر میں روشنی نہیں کرنا، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک کدال لے لیا اور چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ تو بیوی حیرت سے
उसको देख रही थी और खौफजदा थी। तो अब इसके शौहर ने क्या किया, उसने बीवी को और डराने के लिए उसको खौफ दिलाने के लिए क्या कहा कि आपको पता है आज मैंने अपने एक पुराने किसी दुश्मन को कत्ल कर दिया और मैंने इंतकामन उसका सर उसकी खोपड़ी अपने साथ लाई और मैं इस खोपड़ी को यहाँ पे अपने आंगन में दफन कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा दुश्मन था और मैं उससे किसी भी हालत में इंतकाम लेना चाहता था। तो और ये गड्ढा खोदने लगा। बीवी बेचारी चुपचाप देखती रही, वो परेशान थी। और फिर इस नौजवान ने क्या किया, इस नौजवान ने फिर अपने हाथों से इस सिरे पाई के ठेले को इस गड्ढे में रखा। तो जब गड्ढे में रखा, ऊपर से मिट्टी विट्टी डाली, तो अंदर आए, तो फिर खाया पिया या कुछ किया, तो फिर आराम अब सोने लगे। ये नौजवान तो इस काम से फारिग होकर आराम की नींद सोने लगा, वो खरांटे मारने लगा। लेकिन जो उसकी बीवी थी वो बहुत ही परेशान थी, वो बहुत ही सहमी हुई, डरी हुई थी और खौफ के मारी वो सो न सकी, इसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। तो उस वो परेशान थी बेचारी, वो रात भर नहीं सोई। तो सुबह क्या हुआ, सुबह ये लोग उठे, नौजवान ने चाय पी ली और सुबह और कहीं काम के लिए चला गया। और जो बीवी थी वो घर में बहुत ही परेशान थी। तो इत्तेफाकन क्या हुआ, उसका वो दोस्त जो मुखबिर था वो इनके घर आया। तो सलाम के बाद कहा कि भाभी वो कहाँ है, दोस्त के बारे में पूछा, वो कहाँ है। तो उसने कहा कि वो तो कहीं चला गया, वो घर में नहीं है। लेकिन इस मुखबिर दोस्त ने क्या किया, इसने देखा कि इसके दोस्त की बीवी जो है वो बहुत ही उदास है, वो परेशान है, उसकी आंखें सुर्ख है। पहले तो वो समझा था कि हाँ, इन दोनों मियाँ बीवी में कोई ना कोई लड़ाई, शायद कोई अनबन हुई होगी। लेकिन फिर जब उसने इसको बहुत ज़्यादा परेशान देखा, तो फिर वो उसके पास आया और कहा कि भाभी आप मुझे सच सच बताओ, क्या बात है, क्या हुआ है, आप इतनी परेशान और आप इतनी खौफज़दा क्यों हैं और आपकी आंखें सुर्ख है, क्या बात है, क्या हुआ है, आप मुझे सच सच बताएं। तो ये जो औरत थी ना, तो जब उसने ये सुना कि इसका दोस्त ये मुझे पूछ रहा है मेरे शौहर के बारे में, तो वो बेचारी फूट कर रोने लगी, वो ज़ार रोने लगी, वो बहुत रोने लगी। तो अब जो ये और इस मुखबिर दोस्त से क्या कहने लगी कि मेरे भाई, आप मेरे भाई हो और मेरा शौहर आपका दोस्त है, प्लीज़ मैं आपसे एक राज की बात बताऊंगी, तो आप ही आप हमारे काम इस टाइम आ सकते हो, आप हमको बचा सकते हो, प्लीज़ अपने दोस्त को आप इससे बचाओ, उसने कोई ये किया है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, आप हमें बचा सकते हो, अपने दोस्त को बचा सकते हो। तो इस मुखबिर दोस्त ने कहा पहले तो बताओ क्या हुआ है, क्या किया है मेरे दोस्त ने। उसने कहा कि भैया आपके दोस्त ने अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसका सर अपने साथ लाया है, जो हम दोनों ने रात के अंधेरे में अपने आंगन में गड्ढा खोद के दफन कर दिया है। मेरे भाई आप मेरे शौहर को बचाओ, वो आपका दोस्त है, आप उसको बचाओ, आप उसको बचाओ। तो ये ज़ार रोने लगी और इसके आगे हाथ जोड़ दिए कि अपने दोस्त को बचाओ, हमें इस मुश्किल से आज़ाद कर दो, इस मुसीबत से हमें नजात दिला। तो इस मुखबिर दोस्त ने क्या किया, इसने इसको झूठी तसल्ली दी, बोला कि भाभी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो जाए, कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो ये कहते हुए वो उल्टे पाँव इनके घर से निकला और अपने इस दोस्त की तलाश में लग गया। तो बच्चों वहाँ पे इत्तेफाक से इस इन्हीं के शहर में एक कत्ल की वारदात हुई थी कुछ दिनों पहले। एक आदमी का कत्ल हुआ था, तो किसी जो कातिल था, कातिल ने उस आदमी का सर अपने साथ लिया था।
تو اب جو قتل ہوا تھا تو اس کے گھر والوں نے پولیس کو کہا کہ اگر آپ قاتل کو پکڑو گے تو ہم آپ کو انعام دے دیں گے. تو اس طرح سے قاتل کا سراغ لگانے والے کے لیے نقد انعام کا اعلان کر دیا گیا. اور سارے شہر میں مخبر، سارے شہر میں پولیس مطلب یہ سراغ لگانے کا کام کرنے لگی. اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں مطلب سرگرم تھی، یعنی کہ پولیس بھی اب قاتل کو تلاش کر رہی تھی. تو بچوں آج کا سبق اتنا ہی. کل اس کہانی کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. تو کل کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.